آپ نے بھی اپنی زندگی میں کوئی ریٹائرمنٹ کا بھی پلان کی؟ نہیں جی، ریٹائرمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جی. ویسٹرن کنٹریز میں بھی جب تک آپ فٹ ہیں، دماغی اور جسمانی طور پہ کام کر رہے ہیں، امریکہ میں کوئی ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں ہے. اور ابھی میں فرسٹ کلاس کام کر رہا ہوں. اللہ جب تک کام لے گا میں کرتا رہوں گا. تو آپ کو اپنے والدہ یا والد میں سے کون سے کسی کے ورڈز ایسے ہوں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں مشکلات جو ہیں اسے سہنے کا حوصلہ آ گیا؟ فرق میں پاکستان اپنی ماں کی وجہ سے آیا تھا. میرے رول ماڈل میری والدہ تھی. بڑی بہت ہی زیادہ پڑھی لکھی اور بہت عقل مند. اس زمانے کی 55 کی BA تھی، گریجویٹ لاہور کالج آف لرننگ، اور پڑھی لکھی خدا خوف اور دلیر عورت. انہوں نے کہا تھا بیٹا یہاں آ جاؤ، جو کچھ تم یہاں کر سکو گے پار نہیں کر سکو گے. تمہارا رزق اور تمہاری موت روز تمہارے پیچھے آئیں گے. اور الحمدللہ میں آیا. دونوں والدین میں ان کے پاس ہی رہا. میرے ہاتھوں میں دونوں فوت ہوئے اور اللہ نے سعادت دی کہ ان کی خدمت کر سکیں. سو رول ماڈل والدہ. جب آپ کو تحویل میں لیا گیا تو واپس جب آپ آئے تو کوئی اس طرح کی بات پتہ چلی کہ اس وقت کچھ مشہور وکلا سے رابطہ کیا گیا؟ دیکھیے میری والدہ ویل چیئر میں تھی جی، اور انہوں نے ویل چیئر میں میرا کیس لڑا. والد کو میرے آلزہائمرز تھی، وہ پہچانتے بھی نہیں تھے. تو والدہ نے جا کے ویل چیئر پہ کیس لڑا اور بڑی ہمت سے لڑا. اور ان سے جو امریکی صحافی خواتین آئیں ان میں سے ایک نے پوچھا کہ تم روتی بھی ہو کبھی اپنے بیٹے کے لیے؟ میری ماں نے اس سے پوچھا، انگریزی بہت اچھی بولتی تھی، اس سے پوچھا کہ تمہارے بچے ہیں؟ اس نے کہا جی ہے. تو انہوں نے کہا تم پھر کیسی ماں ہو کہ ایک ماں سے یہ سوال کر رہی ہو؟ اور انہوں نے کہا ہاں میں اپنے اللہ کے سامنے روتی ہوں، رات کو روتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرا بچہ ضرور آئے گا واپس. آپ ذرا ان کا عزم دیکھیں. اور ان سے یہ کہا گیا تھا ایجنسیوں نے کہ جی آپ بیان دے دیں کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ مری چھٹی منانے گیا ہوا ہے. یہ اس زمانے میں اس زمانے میں. اور میری ماں نے انہیں کہا کہ کوئی حیا کرو، شرم کرو، میرا سب سے بڑا بیٹا ہے، وہ غائب ہے، مجھے یہی نہیں پتا وہ کہاں ہے، اور تم کہہ رہے ہو میں یہ بیان دے دوں. تو اس وقت پاکستانی عدالتوں نے انٹروین کیا تھا. میں بڑا مشکور ہوں جی تصدق حسین جیلانی صاحب کا. یہ جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے جنہوں نے میرا کیس سنا. انہوں نے نہ صرف سنا بلکہ کہا کہ فلانی تاریخ کو میرے سامنے پیش کیا جائے. اس بنا پہ 30ویں دن مجھے قید سے رہا کیا گیا اور لاہور مجھے پیش کیا گیا. تو اتنے دن جب آپ قید میں رہے جی تو آپ کے ساتھ کیا ان کا رویہ؟ مجھے مارا نہیں گیا جی، لیکن میرے منہ پہ کالا کپڑا ڈال کے پنڈی سے اسلام آباد لایا جاتا تھا، جہاں سارے دن تفتیش ہوتی تھی، شام کو پھر واپس بھی. سارے امریکنز تھے جو تفتیش؟ ایک دو پاکستانی افسر ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اور کوئی 4 گورے اور گوریاں FBI اور CIA کی ہوتی تھی جو سوال پوچھتی تھی. تو آپ کا کہیں پہ ضبط آپ کا جواب نہیں دیا وہاں؟ نہیں جی، میں بڑے تحمل سے جواب دیتا رہا. انہوں نے میری وہ لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی کیے، اور شروع میں گھبراتا تھا، لیکن پھر جب وہ ٹیسٹ کرتے تھے تو میں سورت یاسین پڑھتا تھا اپنے دل میں، تو وہ ٹیسٹ بھی ان کے نیگیٹو ہونے شروع ہو گئے. پھر وہ جب میرا منہ ہلتا تھا تو ٹیبل پہ مارتے تھے مکے کہ تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں. یعنی آپ جب الحمدللہ نہیں، لیکن آپ نے ان کو چکما دیا؟ کوئی چکما نہیں دیا جی. میں نے ان کے ٹیسٹ جو سوال پوچھتے تھے جواب دیتا تھا، دل میں قرآن مجید پڑھتا تھا تاکہ وہ ان کا ٹیسٹ نیگیٹو ہو، اور وہ ہوتا. اور پوچھتے کیا تھے؟ انفارمیشن کیا؟ اسامہ بن لادن کے، میرے افغانستان کے ٹرپس کے، میری اور پاکستان میں کاموں وغیرہ کے وہ سوال پوچھتے. آپ کے کتنے بچے ہیں اور کیا وہ سب اسی شعبے میں؟ میرے 2 بیٹے ہیں جی ماشاءاللہ، دونوں ڈاکٹر ہیں. ایک آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ ہے جو میرے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ہے، دوسرا ریڈیولوجسٹ ہے جو بھی اسی ہاسپٹل میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں. تو خود آپ نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میری والدہ کی خواہش تھی جی. میں ایئر فورس کا پائلٹ بننا چاہتا تھا یا کمانڈو بننا چاہتا تھا. میں بڑی باڈی بلڈنگ اور ہر چیز کرتا تھا. پھر مجھے اینک لگ گئی، تو پائلٹ بھی اینک والا نہیں لیتے وہ، اور کمانڈو بھی نہیں لیتے. پھر میں نے اماں جی سے کہا جی جو آپ کہتی ہیں میں وہ بن جاتا ہوں. ان کی خواہش تھی میں ڈاکٹر بنوں اور سرجن بنوں.
خود آپ گیمز وغیرہ میں بہت زیادہ ان تھے؟ ہاکی، کرکٹ، باسکٹ بال، میرے پاس یونیورسٹی کلرز تھے جی. بڑے اچھا اسپورٹس مین تھا جی میں. تو ابھی آپ کا جو وقت ہے اپنا، آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ میں جی اب سائیکلنگ کرتا ہوں کیونکہ اب گھٹنے تھوڑے پرانے ہو گئے ہیں. پہلے رننگ کرتا تھا، وہ نہیں کرتا، اب سائیکلنگ کرتا ہوں اور اپنا کام کرتا ہوں. تو آپ کا تو ہڈیاں جوڑنے میں اور یہ گھٹنوں میں پوری دنیا میں نام ہے. دیکھیں اللہ نے 2 چیزوں کا وعدہ نہیں کیا، جی. ایک ایمان اور ایک صحت. تو اللہ سے یہی مانگتا ہوں. یہ جو تھوڑی بہت تکلیفیں آ رہی ہیں اس کی دین ہے، اللہ یہی اس میں ہمت اور ثابت قدم رکھے گا.